فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والباكين على سيد الشهداء المرملون بالدماء. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى سيد الأوصياء وأئمة النجباء واللعنة على أعدائهم اللعنة. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی کی شہادت اور رحلت کی جو تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں سے ایک تاریخ آج کی بھی ہے، اور آج کا دن اس طرف منسوب ہے بی بی کی شہادت سے۔ صبح سے آپ بھی مولا علی کے جوار میں مولا کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے بی بی کا پرسہ دیا۔ ظاہر ہے جسم سب کے تھکے ہیں، آپ کے بھی، میں بھی، میرے بھی، لیکن ان ساری تھکن کے باوجود پھر مجلس سے فاطمہ زہرا میں تر و تازہ آ کر بیٹھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جسم تھک سکتے ہیں، ہمارا جو اہل بیت سے تمسک ہے، جو ارتباط ہے، جو ہمارے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت اور ان کے دشمنوں سے عداوت ہے، وہ باقی ہے۔ اور اسی محبت و ولایت کے تقاضے میں ہماری روح تر و تازہ ہے اور کبھی تھکنے والی نہیں، اور ہم اور آپ دوبارہ مجلس میں آ گئے۔ دیکھیے، چند باتیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، آپ کو بھی پتہ ہے میری مشغولیت و مصروفیت، لیکن یہ مجلس ہمیشہ، خصوصاً بی بی کے حوالے سے اگرچہ کبھی کسی نے کہا کہ مجلس پڑھنا تو منع کرنے کی نہیں سوچتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اپنے پاس دیا ہوا ہے وہ اسی بی بی کے طفیل سے ہے۔ یہ کیا کم خوش قسمتی ہے ہماری اور آپ کی کہ پروردگار نے یہ توفیق دی کہ علی کے جوار میں ہماری زبان کو یہ موقع نصیب ہو کہ بی بی کے لیے کچھ بیان کر سکیں۔ دیکھیے دوستو، پوری دنیا میں آج چند باتیں بس سامنے کی پڑھنے کا عادی ہوں، وہی سامنے کی باتیں چند باتیں پڑھتا ہوں۔ آج کا جو زمانہ ہے جسے ترقی یافتہ دور کہا جا رہا ہے، ہر زمانے میں ویسے اس کی اہمیت باقی ہے
کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام خاندان عصمت و طہارت سے جڑے ہر ایک فرد کی ولادت پر جشن منایا جائے اور شہادت کی تاریخوں پر مجالس کا انعقاد کیا جائے. جو بھی غم منانے کے ہمارے طریقے ہیں ان طریقوں سے غم ضرور منایا جائے. یہ ہر زمانے میں، لیکن جو یہ آج کا زمانہ ہے کہ جہاں آج پھر نام لیوا مسلمان اپنے آپ کو اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ وہ لوگ کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، فاطمہ زہرا سے محبت کرتے ہیں، لیکن جہاں بی بی پہ ظلم کرنے والوں سے براءت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ان کا ایمان ڈامالڈول ہو جاتا ہے. پھر وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اثر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی نہیں. کل کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ 2 دن سے بہت قاعدے سے لگا ہوا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اسی جلوس فاطمیہ کو لے کے کچھ پوسٹیں پڑی تھیں، جس میں سے کسی نے لکھا کہ علماء نجف جلوس کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، ممبر ہے اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، میرے پاس اسکرین شاٹ محفوظ ہے. ہم طالب علم میں، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ باتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آگے کا منصوبہ بندی میں یہ کام آئے گا. تو وہ یہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بی بی پہ جو مظالم ڈھائے گئے، جو واقعات پیش آئے، وہ پورے واقعات سے باخبر ضرور رکھیں. تو اس پہ کسی نے کمنٹ میں لکھا کہ نجف والے ہمیشہ اختلاف کی باتیں کیوں کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا بی بی کے مصائب کو بیان کرنا اختلافات کی باتیں ہیں؟ اور اگرچہ اسے اختلافات کی بات دنیا مانے تو مانے، ہم ہیں اختلاف پھیلانے والے. فرق نہیں پڑنا چاہیے ہمارے اوپر. ہمارے اور آپ کے لیے یہ چند لوگوں کی جو باتیں کیا کرتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اور آپ کے لیے اہمیت اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے فاطمہ خوش ہے کہ نہیں. اور اگرچہ یہ ہے کہ ہمارے اس عمل سے بی بی خوش ہیں، بی بی کی رضا شامل ہے، بی بی کے وارث وقت کے امام کی رضا شامل ہے، تو پھر بے فکر ہو کر کیجئے چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے. صلوات پر محمد آل محمد پر. بڑی مشہور روایت ہے یہ رسول اللہ کی، جس میں اس نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے اذیت دی، اس نے مجھے ستایا، مجھے اذیت دی. اور یہ نہیں کہ صرف ہماری کتابوں میں ہے یہ، بلکہ اس حدیث کا راوی زبیر بن عوام بھی ہے، بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے. ہمارے جو دیگر مسلمان ہیں ہمیں چھوڑ کے، شیعوں کے علاوہ بھی ان کی کتابوں میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. وہ اس چیز کو یہ مانتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے رسول کو ستایا، جس نے فاطمہ کو تڑپایا اس نے رسول کو تڑپایا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے رسول کو تڑپایا. اب اگرچہ کوئی رسول کو تڑپا رہا ہو، رسول کو ستا رہا ہو، رسول کو اذیتیں دے رہا ہو، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سارے مسلمان کھڑے ہو کر اس سے برات کا اظہار کر لیتے، اس لیے کہ ہم تو رسول کے چاہنے والے ہیں. ہم میں سے، آپ میں سے، ہمارے آباء و اجداد کی شان میں کوئی تھوڑی سی گستاخی کر دے، میں قتل کی باتیں نہیں کر رہا، ان مظالم کی باتیں نہیں کر رہا جس کا سامنا بی بی نے کیا یا مولا علی نے کیا یا اہل بیت نے کیا. تھوڑی سی ہمارے والد کی شان میں، ہمارے آباء و اجداد کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، انسان ذرا اپنے آپ کو اس مرحلے پر لا کر کھڑا کر کے دیکھے کہ پھر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اسے صلح کرائیے تو کہتے نہیں صاحب اس نے ہمارے باپ کی شان میں گستاخی کی ہے. جس نے رسول کی شان میں گستاخی کی ہو، جس نے فاطمہ کی شان میں گستاخی کی ہو، اس کے لیے پھر نرم رویہ یہ ہضم نہیں ہوتا. ایک چیز. دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ، میں ہم طالب علم اس لیے
یہ باتیں پڑھ رہا ہوں آپس میں، تاکہ آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کیجیے کہ آپ کا سامنا جب ہم ہندوستان پاکستان جائیں گے، اپنے ملکوں میں جائیں گے، آپ جائیں گے تو آپ کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ عزیزو، دنیا آج امن کی تلاش میں ہے، دنیا آج سانسیں ڈھونڈ رہی ہے، کورونا کا زمانہ ہے، دنیا آج پریشان ہے، دنیا آج سکون تلاش کر رہی ہے، اور یہ تلاش کر رہی ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ مل جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں سکون بھی ملے، ہمیں اطمینان بھی ہو، اور مسلمان جہان جو دنیا میں مسلمان ہیں وہ ایک بہت بڑی ذلت و بدنامی کا سامنا بھی کر رہے ہیں ان دہشت گردوں کی وجہ سے، ان کچھ سر پھروں کی وجہ سے۔ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام، دیکھیے بڑی اچھی بات ہے، یہ کسی نے کہا ہے، نام دینے ذہن میں نہیں، کہ اگرچہ ہم نے اس ایام فاطمیہ کو عاشورہ کی طرح منایا ہوتا تو آج بی بی کے بھی قاتل بے نقاب ہوتے۔ ہمیں جتنی آج محنت کرنی پڑ رہی ہے، اپنوں سے بھیڑنا پڑ رہا ہے، یہ نہ بھیڑنا پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید کے کرتوت سب کے سامنے تھے، پوری دنیا یزید کے کرتوت سے واقف تھی، اور اسی وجہ سے یہ ہوا کہ جب بھی اس سال بھی اگرچہ کسی نے یزید کی حمایت کی کوشش کی کہ اس کو لعنت اللہ سے رضی اللہ بنا لیا جائے، تو وہی لوگ کہ جو یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے بعد میں معافیا مانگتے پھرے، معافیا مانگتے رہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس نے بھی دیکھا ان پہ تھوتو کیا، یزید کی حمایت کر رہے، کیا اس کے اندر انسانیت ختم ہو گئی؟ عزیزان گرامی، ہم آج ہمارا پورا معاشرہ، پوری انسانیت، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، چاہے جس فرقے کے جس مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ یزید سے براعت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کے قریب یزید کو آنے بھی نہیں دینا چاہتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پوری دنیا یزید سے، یزید کی کرتوت سے واقف ہے، اس لیے اگرچہ ہمارے قریب یزید آ گیا یا ہم یزید کے قریب چلے گئے تو وہی بدنامی، وہی بے عزتی، وہی ساری چیزیں، ملامتیں جو یزید کے مقدر میں ہیں وہ ہمارے مقدر میں لکھ جائیں گی۔ عزیزان گرامی، اگرچہ ہم آج یہی کیے ہوتے کہ اگرچہ ہم نے جناب فاطمہ زہرا کے خلاف جو ظالموں نے ظلم کیا، جو مصیبتیں ڈھائیں، جو اذیتیں دی، جو رسول کی زبان سے تھا کہ جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اگرچہ ہم نے پہلے سے اسی توجہ کے ساتھ ایام فاطمیہ منایا ہوتا تو آج جس طرح سے لوگ یزید سے کنارہ کش ہو رہے ہیں ان ظالموں سے بھی کنارہ کش ہوتے ہیں۔ بات اس کی نہیں ہے کہ وہ ہیں، اب یہ ایک عجیب پہلو ہے، ہم طالب علم سنیے، یہ ایک عجیب پہلو ہے، لوگ اختلاف ہو جائے گا، برا مان جائیں گے، اس لیے نہیں پڑھیے اور اس لیے وہ نہ۔ بھائی صاحب سنیے میری بات، آپ ایک خدا کو مانتے ہیں، جو مشرک ہے وہ آپ کی اس عمل سے قابل ہیں، قابل قبول ہیں، آپ کی اس عمل سے، اس عمل کو قبول کرتے ہیں وہ؟ ذرا جا کے ان مشرکین سے پوچھئے کہ کیا آپ کی اس وحدانیت کے عقیدے کے وہ قبول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آپ تو اب زمانہ بھی وہ بڑے جذبات میں، لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھا میں نے، ہونا بھی چاہیے تھا، مخالفت ہونی چاہیے ہر اعتبار سے، ہر انسان نے کی، وہ کرنا بھی چاہیے۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ بدبختوں نے جو ہے کارٹون بنا دیا رسول کے، پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی، اٹھ کھڑا ہونا بھی چاہیے شان رسالت کی دفاع کے لیے، سب کھڑے ہوئے، سب نے آوازیں بلند کی، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن آپ جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ آپ نے جا کے ان سے پوچھا کہ انہیں قبول ہے؟ کہا نہیں، اگرچہ قبول کیے ہوتے وہ تو یہ حرکتیں نہ کرتے۔ تو کیا ان مشرکین کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے عقیدہ توحید چھوڑ دیا؟ کہا نہیں، ان رسول کے دشمنوں کی وجہ سے کہ جو رسول کو رسول نہیں مانتے، ان کی شان میں روزانہ گستاخیاں کیا کرتے ہیں، آپ نے عقیدہ رسالت چھوڑ دیا؟ کہا نہیں۔ تو جب ان ساری چیزوں میں آپ کو ان کی ناراضگی کی فکر نہیں کہ بھائی کہیں تو کہیں، میں خدا کو تھوڑے چھوڑ سکتا ہوں، میں عقیدہ توحید کو تھوڑے چھوڑ سکتا ہوں، میں عقیدہ رسالت کو تھوڑے چھوڑ سکتا ہوں، تو عزیزان گرامی جب یہ نہیں چھوڑ سکتے تو بی بی کے مسئلے میں جب مسئلہ آتا ہے تو پھر کیوں خاموشی ہو جاتی ہے؟ جائیں۔ یقین مانیے، میں آپ سے ایک
بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جناب فاطمہ زہرا کے حق میں آواز اگرچہ بلند کی، اور ظاہر سی بات ہے جب بی بی کے ظالموں سے نفرت، اس سے بیزاری کا اعلان عملاً بھی، قول کے ذریعے سے بھی، ہر اعتبار سے ہمیں اور آپ کو بی بی کے قریب کرتا ہے. دنیا لاکھ کچھ کہے، جب قبر کا اندھیرا ہوگا اور محشر میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، یہی بی بی اور بی بی کی ولایت کام آنے والی ہے. بس یقین مانیے. یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میں تو چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں. رسول نے ارشاد فرمایا، میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا. مسلمانوں، یزید سے اس لیے برات کرتے ہیں کہ اس نے امام حسین کا قتل کر دیا. یزید سے اس لیے برات کرتے ہیں کہ اس نے اہل بیت کے گھرانوں کو قتل کیا. یزید سے اس لیے برات کرتے ہیں کہ اس نے اسلام میں تحریف کی کوشش کی. یزید سے یہی تو وجہ ہیں، غور سے سمجھیے. بھائی یزید سے کیوں دشمنی کرتے ہیں آپ؟ یزید سے کیوں یہ انسانیت برات کرتی ہے؟ کیا اسی لیے تو کہ اس نے اسلام کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی، دین کی مخالفت کی، رسول کے بیٹے کو، نواسے کو شہید کیا، ان کے گھر کے عورتوں کو قیدی کیا. جو یزید کی جرائم کی پوری لسٹ سامنے رکھ دیجئے آپ. کہ یہ سارے جرم ہیں یزید کے، کہ جس کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے یزید سے مسلمان بھی برات کرتا ہے، انسانیت بھی برات کرتی ہے. تو معذرت چاہتا ہوں، یہ وہ سارے جرم وہ ہیں یزید کے کہ جس نے کیا ہے اس نے اپنی طرف سے نہیں، اسے راستہ کسی اور نے دکھایا ہے. سبحان اللہ. اگرچہ یزید اتنا بڑا مجرم ہے قتل حسین کی وجہ سے، تو جس نے فاطمہ کا قتل کیا ہے وہ اس سے بڑا مجرم ہے. یہ ہے یزید کی جرائم کی لسٹ. اس وجہ سے یزید سے سب چڑھتے ہیں. بات شیعوں کے لیے سنی بھی چڑھتے. تو یزید کے پاس یہ جو چیزیں آئیں، اس نے جو اتنی ہمت جٹا لی کہ امام حسین کے قتل پر آمادہ ہو گیا، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر دیا. غور سے سنیے، میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ پورا کا پورا شجرہ خبیثہ تھا. بات صرف یزید پر نہیں رکنی چاہیے تھی، لیکن لوگوں نے دنیا کے چکر میں آ کے، مصلحت کے چکر میں، معذرت کے ساتھ جیب کے چکر میں آ کر بات آگے نہیں بڑھنے دی. ہم طالب علم ہیں، آپ بھی طالب علم ہیں، مولا کے جوار میں رہتے ہیں، ان کی فضا میں سانس لیتے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پورے شجرے خبیثہ کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں. یزید نے، صحیح، یزید سے سب نفرت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. کسی بھی انسان کو پکڑ لیجئے وہ بھی کہے گا نہیں بھائی یزید کوئی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن یہ جو انسانیت صرف یزید سے برات تک کیوں رکی ہوئی ہے؟ یزید نے جو کیا وہ صحیح تھا، اسلام کے خلاف تھا، انسانیت کے خلاف تھا. لیکن جو یزید سے پہلے تھے، کیا یزید کو پاس یہ جو چیزیں آئی، یہ جو فکر آئی یزید کے ذہن میں، جو یہ اقدام اس کے ذہن میں سوجھے کہ جس پہ اس نے عمل کیا، یہ آئے کہاں سے؟ یزید کو کسی نے راستہ دکھایا؟ کس نے راستہ دکھایا کہ وہ یہ سب کرے؟ ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد آگے لے کے جائیے، پورا شجرہ ملائیے. انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جائے ویکیپیڈیا میں یزید بن معاویہ عربی میں لکھیے گا تو نکل آئے گا پورا. اب ظاہر سی بات ہے، یہ سب جو معلومات ہوتی ہیں نا وہ انہی کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہماری کوئی نہیں لکھتا وکتا. اتنے تو ہمارے ساتھ تعصب ہوتا ہی ہے کہ میڈیا پہ بھی ان کا قبضہ ہے. وہ اتنے لکھتے ہیں کہ، لیکن وہ کیا کریں، ایک ایسی بات ہی ہے یزید کی، کتنا حمایت کریں گے. پڑھ رہا تھا، آپ بھی جائیے سرچ کیجئے گا. کہتے ہیں کہ یزید جب چھوٹا سا تھا نا تو اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دیا تھا. میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اسے جناب فاطمہ زہرا کے قاتلوں سے ربط تلا کے کہ جب یزید چھوٹا تھا
اور اپنے ماموں کے ساتھ صحراؤں میں جنگل رہا کرتا تھا. یہ جنگلوں کی اولادیں تھے، جنگلی تھے ظاہر پہلے سے، ان کا بچپنا جنگلوں میں گزرا تھا. معذرت چاہتا ہوں، بالکل کھل کے بات کرنا چاہیے. ایک بچہ شہر میں پیدا ہو اس کی تربیت میں فرق آیا ہوگا، ایک بچہ جنگلوں میں ہو اس کی تربیت میں فرق ہوگا. بدقسمتی تھی مسلمانوں کی کہ جس کے سروں پہ لا کر جو کسی جنگلی کو خلیفہ بنا کے تھوپا جا رہا تھا اور یہ خاموش بیٹھے تھے. کہتے ہیں یزید چھوٹا سا تھا، اپنے ماموں کے ہاں اپنی اماں کے ساتھ رہا کرتا تھا. اب جو اماں جو بھی تھیں کیا تھا وہ ہم طالب علم میں زیادہ وقت نہیں لینا. کہتے ہیں بچپنے میں جب یہ چھوٹا سا تھا تو اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دیا، اور طلاق دینے کے بعد ایک عرصے تک یہ اپنے اماں کے ساتھ اپنے ماموں کے ساتھ وہی ادھر ہی جنگلوں میں پہاڑوں میں صحراؤں میں رہا. اب جو جملہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے محل شاہد. کہتے ایک زمانے کے بعد اس کے باپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے میرے بیٹے یزید کو شام لے آؤ، اور اس نے آدمی بھجوا کے اس یزید کو شام بلوا لیا. کیوں؟ اب یہ جائیے اب پڑھ لیجئے گا. لِيَسْتَفَادْ مِنْ سِيَاسَتِ أَبِيهِ، یہ جملہ لکھا ہوا اس لیے میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. کیوں بلوا رہے ہو یزید کو؟ رہنے دیتے ادھر ہی ماں کے پاس، ماموں کے پاس. کہا نہیں، شام بلوا رہا ہے. بلوایا اس نے، حاکم شام نے. کہا کیوں؟ تاکہ اپنے باپ کی سیاست سے فائدہ اٹھائے. میں ایک جملہ آسانی سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. یزید نے جو بھی سیکھا تھا وہ سب اپنے باپ کی سیاست سے سیکھا تھا. اب میں جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں، قتل حسین سیاست حاکم شام کا نتیجہ تھا. چھوٹا سا بچہ، اسے کیا پتا کہ کس سے دشمنی کرنی ہے، کیا کہ جیسی تربیت کی ویسی ہوئی. تو یہ تھی ایک باپ کی سیاست. لیکن افسوس کے ساتھ محرم میں نے شاید کسی مجلس میں کہہ بھی دیا تھا، پھر آج کہہ دے رہا ہوں کہ وہ شخص کی جو اپنی سیاست کے ذریعے سے دنیا میں ایک بدبخت یزید پیدا کر رہا ہے. آج ہمارے یہاں کچھ بھولے والے سیاسی بننا تو اسے پڑھنا ہی پڑے گا. جسے یزید بننا ہو جا کے سیاست حاکم شام پڑھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے، ہم شیعوں کے لیے سیاست اہل بیت کافی ہے، سیاست علویہ کافی ہے. اہل بیت کی سیاست اگرچہ اسے پڑھ کے اس پہ عمل کیا تو یقین مانیے دنیا میں بھی سربلندی ہے، آخرت میں بھی سربلندی ہے. دنیا میں کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. لیکن اگرچہ کسی کا خمیر خراب ہو جائے تو جائے پڑھے جا کے معاویہ کی سیاست. ہم سے کیا مطلب؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. جو پانی دو دے دو سر. اس لیے عزیزو، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والوں، میرے بھائیوں، دنیا ترقی یافتہ دنیا کہی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور و دورہ ہے. ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے، کم سے کم ہو سکتا ہے کہ ہم کامیاب نہ ہونے پائے، 5-6 لوگ تک اپنا پیغام پہنچا سکے. ضروری نہیں کہ ہر شخص جو کھڑا ہو وہ پورا معاشرہ بدل دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی ایک شخص پہ بھی یہ حقیقت ہم نے واضح کر دی تو یہ لوگ جو آج اسلام کے نام پہ تماشا کر رہے ہیں یہ تماشا بند ہو جائے گا. اسلام کل بھی عزت دینے والا دین تھا. معذرت چاہتا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں. کل بھی عزت دینے والا دین تھا اسلام، آج بھی عزت دینے والا دین اسلام ہے، کل بھی عزت دینے والا دین یہ اسلام رہے گا. لیکن کیا کریں کہ جب اسلام کے نام پر یہ سڑے ہوئے مال مارکیٹ میں لائے گئے، اور افسوس کی بات یہ کہ اگرچہ ہم پڑھتے تو کہتے تھے اختلاف پھیلا رہے ہیں. بتائیے، ضرورت یہی ہے کہ جس طرح یزید کے کرتوت دنیا کے سامنے آئے اسی طرح اس پورے شجرہ خبیثہ کے کرتوت پوری دنیا کے سامنے آنے چاہیے. اور میری یہ بات یاد رکھیے گا، جس دن اس شجرہ خبیثہ کے کرتوت
پوری دنیا کے سامنے اسی انداز میں جس انداز سے یزید کی کرتوت رکھ دی ہماری قوم لانے میں کامیاب ہو گئی، اس دن سے پھر یہ اسلام کے نام پہ تماشے بند ہو جائیں گے، پھر اسلام کے خلاف کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ کسی کو پکڑ کے لے آتے ہیں، اس کا کردار دکھاتے، کہتے دیکھو مسلمان ایسے ہیں، اور پھر مسلمان یہ جھنڈے لے کر ریلیاں لے کے نکل جاتے ہیں۔ اب بھائی اس کی اصل پکڑو، کہاں سے آئی یہ چیزیں، معاملہ ختم۔ اب وہاں جب آتی کہتے نہیں ان کے مقدسات میں، اما بھائی کوئی شیطان کو ماننے لگے تو ہم کیا کریں؟ ہم شیطان کی باتیں بیان کرنا چھوڑ دیں؟ کیا کہنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوں گے مقدسات، ویسے تو پھر تو بت بھی مقدسات میں سے آتے ہیں، پھر کیوں بولتے ہیں آپ؟ اور وہ لوگ عجیب سوچ نہیں سکتے۔ میں ابھی مصائب کی طرف نہیں، آج بس ایک بات اور عرض کر دوں، ٹائم بھی ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں کسی عورت کے پاس، خاص طور سے یہ دنیا جب عورت کے حقوق کی بات چلتی ہے نا، یہ جو عورت کے حقوق، ان کے بھی کان پکڑ کے لے کے آنے چاہیے۔ آپ بیوی کے کردار کو پڑھ، بڑے جھنڈے بلند کرتا ہے عورت کے حقوق کے، اب بتا کیا کریں؟ واقع ان کو پکڑ کے لائیے کسی سے، ان سے پوچھئے کہ اگرچہ تمہارے گھرانے کی کسی 18-19 سال کی عورت کے ساتھ وہ ظلم کیا جائے کہ جو بیوی پہ ہوا، تو تیرا کیا حشر ہوگا؟ دیکھیے، میں اس سے ہٹ کے کہ میں سید ہوں یا آپ سید ہیں یا نہیں، نسل سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں، شیعوں کا اہل بیت سے ایک خاص ربط ہے، وہ خون کے ذریعے سے ہے۔ شیعوں کا اہل بیت سے ربط دودھ کا ربط ہے، شیعوں کا اہل بیت سے ربط وجود کا ربط ہے۔ ہمارا وجود ان کی وجہ سے ہے، ہماری زندگی ان کی وجہ سے ہے، ہماری حیات ان کی وجہ سے ہے، ہماری پہچان ان کی وجہ سے ہے، ہماری شناخت ان کی وجہ سے ہے۔ جو بھی چیز ہمارے پاس ہے نا، وہ سب اہل بیت کی وجہ سے، عزیزان گرامی۔ تو یہ تو بات فطرت میں ہے، فطرتی ہے ہمارے لیے کہ ان کے غم میں غمگین ہوں گے ہی ہوں گے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ان کے مصائب پہ اشک بار ہوں گے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہمارے وجود میں ان کا وجود، ان کی زندگی شامل ہے، ان کا مصیبتیں ہمارے وجود میں۔ سنیے، پوچھئے کسی سے، 18 سال 19 سال کی عورت ہو، خاتون ہو، کسی معاشرے کی ہو، اگرچہ تھوڑی سی کوئی باتیں کر دیتے نا لفنگے لگ، تو پوری دنیا، آپ تو سوشل میڈیا اور فیس بک پہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں، یہ دیکھیے عورتوں کے حقوق کی باتیں کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں فلانا عورت کے ساتھ، اور پھر اگرچہ تیز بول دیے تو پھر نہ جانے کتنی شروع ہو جاتے ہیں ایک ساتھ نا، تیز باتیں کر دی، آپ عورت کا احترام نہیں کرتے۔ کہاں مر گئی تھی یہ پوری دنیا کے جب دشمن آ کے دروازے پہ کہہ رہا تھا کہ چاہے فاطمہ ہی گھر میں کیوں نہ ہو، میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ لوگوں نے اسے، معذرت چاہتا ہوں، شیعہ سنی کا والا مسئلہ سمجھ لیا یا بنا دیا جان کے۔ یہ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات مسلمان غیر مسلمان کی ہے، بات انسانیت غیر انسانیت کی ہے، بات شرافت اور غیر شرافت کی ہے، بات آدمیت اور شیطنت کی ہے۔ وہ بھی کہ جس کی عمر، یہ اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اتنی ہے کہ جتنے میں آج کے زمانے میں ہمارے معاشروں میں لڑکیوں کی اکثر شادیاں نہیں ہوتی، اکثر کوئی ایک دو حوالہ پکڑ کے نہ لے کے چلا ہے کہ ہوتی ہے۔ اتنی سی مختصر سی زندگی بیوی کی، لیکن اسی مختصر سی زندگی میں بیوی نے ہمارے لیے وہ چراغ ہدایت روشن کی ہے کہ یقین مانیے جو بھی چاہے اس نور سے خود کو منور کرتا جائے، دنیا بھی کامیاب کرتا جائے، آخرت بھی کامیاب کرتا جائے۔ لیکن یہی بیوی کہ جسے رسول نے اپنی ماں کا درجہ دیا، وہی بیوی کہ جس کے دروازے پہ آ کر مہینوں رسول آئے تھے، تطہیر کی تلاوت کرتے رہے، وہ بیوی کہ جو اپنے شوہر کی عبادت میں مددگار رہی ہو، وہ بیوی کہ جس نے
اسلام کو حسن و حسین جیسے بیٹے پال کے دیے ہوں، زینب جیسی بیٹی پال کے. دیکھیے بات میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اگر مضمون لکھنا چاہے تو لکھا جا سکتا ہے کہ احسان کیا ہے بی بی کے. بات یہ صرف نہیں ہے کہ حسین پال کے دے دیے، بی بی نے حسین کے ضمن میں حسین پال کے اسلام پال کے دنیا کو دے دیا، اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، پھر اس لیے کہ یزید نے تو یہی کیا تھا. تو اس کے پیچھے وہ بی بی کی جو اسلام کو، جو پوری انسانیت کو، بشریت کو حسین پال کے دے رہی ہے، اس بی بی کے ساتھ یہ سلوک کل بھی اور آج بھی. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پردے، وہ نقابیں ان چہروں سے اتار دی جائیں، کھینچ لی جائیں کہ جنہوں نے بی بی ظلم کیا. چند جملے مصائب کے سن لیجئے. ویسے آپ گریہ کر کے آئے ہیں، پرسہ دے کر آئے ہیں، لیکن جوار علی کا ہے، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے مصائب کے لیے اور پرسہ پیش کرنے کے لیے بی بی کو. وہ بی بی جو قیامت تک کی عورتوں کے لیے دستور چھوڑ کے چلی گئی، وہ بی بی ایک دن ایسا بھی آیا کہ بی بی اور رات کو لوگوں کے گھر میں جا جا کے اپنے حقوق کی باتیں کرنے لگی. کہتے بی بی کے قد کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن اتنا مجبور کیا زمانے نے کہ وہ بی بی دربار تک چلی آئی. گھبرائے نہ کریں، بی بی اپنی اس مختصر سی زندگی میں پوری کربلا پال رہی تھی. بی بی نے زینب کو بچپنے میں تربیت دیتی تھی، بیٹی اگر دین کے لیے تجھے بھی دربار میں جانا پڑے تو چلی جانا. جب جب زینب کی تعریف ہی کیا کرو تو فاطمہ کی بھی تعریف کیا کرو. دربار میں بھی آ کر ظالموں کے چہرے سے نقاب نوچتی بی بی نے. چند جملے سن لیجئے، مصائب بی بی کے کون پڑھ سکتا. دنیا الٹے پیر پلٹ گئی. وہ علی کہ جو اسلام کی فتح کا جھومر تھا، وہ علی اکیلا ہو گیا مدینے میں. کہتے ہیں کہ غم میں اگر شوہر مصیبت میں ہو تو کوئی ساتھ دے نہ دے، بیوی ضرور دیتی ہے. اور ہماری ماں بہنوں کے لیے یہ بھی کردار بیوی نے چھوڑا ہے. ذرا سوچے، فاطمہ جیسی بیوی علی کو اکیلا نہیں چھوڑا. علی آپ کے ساتھ ہوں. معذرت چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ آخر اتنا سب کچھ ہو گیا مولا خاموش کیوں رہے. یہ علی کی دوہری مظلومیت ہے. ایک تو گھر والوں پہ یہ مصیبت، بیوی پہ یہ ظلم، اور پھر اس ظلم پہ صبر کر لینا حسب وصیت رسول. یہ دوہری مظلومیت ہے علی کی. لوگ دروازے تک آتے ہیں، علی سے کہو بیعت کرے، علی کو گھر سے نکالو. کسی نے یاد دہانی کرانے کی کوشش، میں آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں، جب تک ہمت رہی پڑھوں گا. کچھ لوگوں نے یاد دہانی کرانے کی کوشش کی. یہ وہ در ہے کہ جس پہ رسول آ کے تلاوتیں کیا کرتے تھے. یہ وہ در ہے کہ جس پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے. یہ وہ در ہے کہ جس پہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. اس گھر میں فاطمہ بھی ہے. میں آپ سے ایک جملہ پوچھتا ہوں، احساس کی باتیں ہیں، سامنے کی باتیں پڑھنے کا عادی ہوں. ہم میں سے، آپ میں سے کسی نے کسی شخص کو کوئی احسان کیا، چھوٹا سا کوئی احسان کیا ہو، کسی شخص کی مجبوری میں مدد کر دی ہو، اور اس شخص سے آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے خاندان کے لوگ واقف ہوں کہ یہ شخص وہ ہے کہ جس پہ آپ نے احسان کیا ہے، برے وقت کی مدد کی ہے. اس شخص کے لیے جو آپ کے بچے ہوں گے نا، اس کے ذہن میں ایک فکر ضرور ہوگی، کچھ ہو جائے یہ ہمارے بابا کے خلاف نہیں جائے گا. کیوں اتنا ہوتا ہے کہ میرے باپ نے اس کے اوپر، اس کو برے وقت میں اس کی مدد کی ہے. جب ظالم نے کہا چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہو ہم گھر کو جلا دیں گے، تو ذرا سوچے فاطمہ پہ کیا گزری ہوگی.
کل تک کی تو بات تھی. بی بی نے وہ احسانات جو رسول کے تھے انہیں دربار میں گنائے. میں خطبہ نہیں پڑھا, لیکن ذرا سوچے کیا گزری ہوگی. ایک چیز, دوسری چیز اور سن لیں. بچے جب چھوٹے ہوں محسوس کیجئے تو کہتے ہیں کہ اگرچہ بچوں کو کوئی تکلیف ہو, کچھ مشکل میں پڑ جائیں تو ماں اسے سنبھال لیتی ہے, سہارا دے لیتی ہے, اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے. میں سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے بچے کے سامنے اس کے باپ یا ماں کے سر پر کوئی زیادتی نہ کی جائے. بچوں پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. بچوں کے سامنے اس کے ماں کو یا اس کے باپ کو نہ ستایا جائے. میں انسانیت کی باتیں کر رہا ہوں, یہ سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے بچوں کے ذہن میں غلط پیغام جاتا ہے, بچوں کو غلط محسوس ہوتا ہے, اور ماں باپ کو وہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. ذرا سوچو تو, گھر میں حسن و حسین و زینب جیسے بچے بھی ہیں, اور یہ ظالم آ کے کہہ رہے ہیں میں گھر کو آگ لگا دوں گا. زینب و کلثوم اور حسن و حسین پہ کیا گزری ہوگی. آپ متوجہ گریہ ہو گئے. گھر میں آگ لگا دیں گے. بی بی دروازے کے اس طرف, دروازے کے باہر ظالم. گھر میں آگ لگائی. چند جملے ہیں, سن لو دوستو, پڑھ دینا آسان ہے میرے لیے, آپ کے لیے. ہم نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. کوئی اس فاطمہ کے دل سے پوچھے جا کے کیا گزری ہوگی. میں ایک جملہ اور آپ کے سامنے کہوں. اگر یہی واقعات ہمارے اور آپ کے ساتھ ہونا, پھر احساس ہوگا ہمیں کہ بی بی پہ کیا ظلم ہوئے. ویسے تو بس ایک مصائب ہے, ہم نے پڑھ دیا, ایک دل کا لگاؤ, خون کا لگاؤ ہے, ہم نے گریہ کر لیا. کہتے دروازے میں آگ لگا دی. دروازہ جلنے لگا. بی بی دروازے کی اس طرف, اس ظالم نے اسی دروازے کو جو خاندان عصمت کا دروازہ ہے اپنے پاؤں سے دھکا مارا. اور میں یہ جملہ سن لینا, مولا آپ کے جوار میں گستاخی نہ شمار کیجئے گا, مولا پرسہ سمجھ کے قبول کر لیجئے گا. کہتے جب پورا دروازہ جلنے لگا, جلتا ہوا دروازہ اس ظالم نے اپنے پاؤں سے دھکا دیا تو فاطمہ زہرا پہ آ کے وہ دروازہ جلتا دروازہ رسول کی بیٹی پہ گرا. میں ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں. مقاتل لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بی بی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تھا اور یہ ظالم اس دروازے پہ چڑھ کے اندر چلے گئے. فاطمہ تڑپتی رہی. فضا آؤ میری مدد کرو. اب یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں پڑھ سکتا ہوں, آپ سن سکتے ہیں. اس کی تکلیف کسی عورت سے جا کے پوچھے, وہ بیان کرے گی. فاطمہ فضا آؤ میری مدد کرو, مجھے سہارا تو دو, محسن شہید ہو گیا. وہ بیٹا جس کا نام رسول نے محسن رکھا تھا, فضا آؤ میری مدد کرو. فضا آئی. ظالموں نے علی کے گردن میں رسی ڈالی, صاحب ذوالفقار علی کے گلے میں رسی, صاحب ذوالفقار علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے لے جانا چاہ رہے. اس عالم میں بھی بی بی نے اپنے غم کو بھول گئی. یہ بی بی دیکھا علی کو لے جا رہے, بی بی نے ہاتھ بڑھا کر علی کے ابا کی دابا کو پکڑ لیا. ظالموں میں علی کو نہیں جانے دوں گی. اب ایک ظالم نے ایک درہ نکال کے فاطمہ کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا. بی بی نے ہاتھ چھوڑا نہیں علی کی ابا کا.
نازیزہ گرامی، ان ظالموں نے جب یہ دیکھ لیا کہ اس حالت میں بھی فاطمہ علی کو نہیں جانے دے رہی، علی کی آبا کا آبا کو پکڑے ہوئی ہے، ایک ظالم نے فاطمہ کے بازوؤں پہ درے مارنا شروع کیا، ایک ظالم نے تلوار کا تسمہ نکالا، بی بی کے ہاتھوں پہ مارا، اب وہ ہاتھ چھوٹ گئے، اجرکم اللہ، گرفتار کر کے علی کو لے جایا گیا۔ ایسی حالت یہ ہوتی ہے، آؤ مجھے سارا تو فضا، محسن کی شہادت ہو گئی، بی بی اپنا غم بھول گئی، علی ابو حسن کو اسیر کر کے لے کر گئے، گھر سے نکلی، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ مولا علی نے پیغام بھجوایا فاطمہ سے کہیں بد دعا نہ کریں، بی بی نے بات یہی ختم نہیں ہو گئی عزیزان گرامی، بات صرف اتنی تھی نہیں تھی کہ دروازہ جلا کے دروازہ بی بی پہ گرا دیا گیا، بات یہی نہیں تھی، بات صرف یہ نہیں تھی کہ محسن شہید ہو گئے، اس حملے نے بی بی کو وہ تکلیف دی کہ پہلو سے کبھی ہاتھ نہ اٹھا۔ ہم ہیں اور آپ ہیں، کسی کے پہلو میں کوئی تکلیف ہو جائے نا، جائیے ڈاکٹروں سے پوچھئے گا کہ اگر کسی کے پہلو میں کوئی تکلیف ہو تو اسے سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگرچہ کسی کی پسلی کی ہڈی ٹوٹی ہو تو ذرا پوچھئے جا کے فاطمہ کی مصیبت کا اندازہ ہوگا۔ اس حملے کے بعد بھی نہیں معلوم کس انداز سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن اتنی صابرہ تھی فاطمہ کو بچوں کو خبر نہیں کیا، علی کو خبر نہیں ہونے دیا۔ ان تازیانوں کے نشان بی بی کے ہاتھوں پہ پڑے رہے۔ بعض جگہ تو میں نے بعض خطبہ سے سنا ہے کہ جب تک بی بی زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پائی جس ہاتھ سے ظالم نے مارا تھا۔ اسی مصیبت کے عالم میں دن گزرتے جا رہے ہیں، بابا کو گریا کرتی ہے، بابا کو پکارتی ہیں، روتی ہیں، گریا کرتی ہے۔ ایک دن یہ چند جملے سن لیں، مجھے مولا علی کا جوار ہے اس لیے مجھے یہ پڑھنا ضروری ہے۔ حسنین کو تیار کیا، حسن و حسین کو تیار کیا، بچوں جاؤ ماں کی صحت کے لیے نانا کی قبر پہ دعا کرو۔ خادمہ سے یہ بیان فرمایا میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آئیں جب تک یہ سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، لیکن خیال کرنا جب میرے بچے حسن و حسین آ جائیں تو پہلے انہیں میری کھانے کی خبر نہ دینا، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، بعد میں انہیں بتا دینا۔ میں آرام سے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے بس ایک جملہ پڑھنا ہے مصائب کا۔ اور بچے آئے لوٹ کر گھر میں آئے، ام سلمہ بچوں آؤ کھانا کھا لو۔ بچوں نے کہا ماں کے علاوہ کم میں نے کھانا کھایا۔ بچے جان گئے میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، میں نے آرام سے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ جائیے کسی کم سن بچوں سے پوچھئے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب اسے یہ بتایا جائے کہ تمہاری ماں اب نہیں رہی۔ حسنین سے بھی صبر نہ ہوا۔ اب یہ جملہ سن لیجئے بس، کہتے جب ماں کے رخصت ہونے کی خبر حسنین نے سنی صبر نہ ہوا، گریا کرتے ہوئے سر و سینہ پیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے جہاں مولا علی تھے۔ مسجد میں کہتے بچے مسجد میں روتے ہوئے داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا کہ حسن و حسین روتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، لوگ پوچھنے لگے بچوں خیریت تو ہے؟ ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ بچے روتے ہوئے مسجد میں آئے، بابا کو دیکھا، بابا اماں دنیا سے چلی گئی، بس یہ ایک جملہ مولا مجھے معاف کیجئے گا آپ کے جوار میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں بچے تڑپتے ہوئے بابا اماں دنیا سے چلے گئی، کہنے والوں نے مقتل لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ علی محراب میں کھڑے تھے، جیسے یہ حسنین سے یہ جملہ سنا اماں دنیا سے چلی گئی، علی منہ کے باجر پر اصحاب نے اٹھایا،
سنبھالا آپ نے کربلا میں علی اکبر کے لاشے کی طرف حسین کا گر کے اٹھ کے جانا ضرور سنا ہوگا، آج فاطمہ کی طرف علی کا بھی آنا سن لو۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ علی کو اٹھایا گیا، علی اٹھے کچھ دور، پھر دوڑتے ہوئے گھر کی طرف چلے، پھر سنبھال نہ سکے، پاؤں لڑکھڑایا، پھر گر گئے۔ اسی عالم میں گھر تشریف لائے، بچوں کو سہارا دیا۔ بس چند جملے ہیں مصائب کے، بی بی ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، بی بی ہم آپ کے چاہنے والے، آپ کے علی کے دیار میں علم کی بھیک لینے آئے ہیں بی بی۔ کہتے ہیں کہ مولا علی نے غسل کفن کے لیے، ابھی تک میرے مولا کو یہ نہیں پتا کہ فاطمہ کی پسلی ہے، بس میں ایک جملہ کہہ کے مجلس تمام کر دوں گا۔ کہتے غسل دیتے دیتے علی نے چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا آخر بات کیا تھی کہ اتنی تیز چیخ مار کے آپ روئے؟ ہائے فاطمہ زہرا، جب میں نے ہاتھوں سے غسل دیتے وقت میرا ہاتھ پسلیوں کی طرف گیا، تب مجھے احساس ہوا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اے شاہ نجاف، صرف پسلیوں پر ہاتھ گیا، آپ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے رے حسین، جھک کے عباس کا ایک ہاتھ اٹھا لیا، سینے سے لگایا، پھر ہاتھ اٹھایا، ذرا اس غریب کو سہارا دے دیجئے جو کبھی قاسم کے بدن کے ٹکڑے، کبھی علی اکبر کے کہیں بھی عباس کی پارا پارا لاش جمع کرتا رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا